ابو بکر وہ ہستی ہیں جو انبیاء کرام کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین یعنی افضل البشر بعد از انبیاء۔ ابو بکر وہ ہستی جو ایمان اور زہد کے لحاظ سے صحابہ میں سب سے برتر، جو رسول اللہ کے محبوب ترین دوست، سفر و حضر کے ساتھی اور رفیق ہجرت، غار ثور میں 3 دن اور رات حضور اکرم کی خلوتوں کے امین، وہ واحد ہستی جن کی صحابیت کی گواہی خود باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی۔ سورۃ الزمر میں جن کے صدیق ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمائی جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پارسا ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد فرمایا تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ شاید بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس موقع پر رب کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن کریم میں ان الفاظ میں تصدیق فرمائی کہ عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار ابو بکر کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، وہ تو صرف اپنے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور بے شک وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ ابو بکر وہ ہستی جن کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر مجھ سے ہے اور میں ابو بکر سے ہوں، ابو بکر دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ ابو بکر وہ ہستی جن کے بارے میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے جن کے مجھ پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ہی ان کا بدلہ چکائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ معراج مبارک کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر تھے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لقب صدیق پایا۔ حضور اکرم کی موجودگی میں امامت کا اعزاز پانے والے ابو بکر صدیق غار ثور میں جاتے ہوئے نبی کریم کو اپنے کندھوں پر سوار کرنا ایک منفرد اعزاز ہے۔ حضور اکرم کے وصال کے بعد مرتدین اسلام اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف نامساعد حالات میں جہاد، اب غار کے رفیق، ہجرت کے رفیق اور وصال کے بعد مزار کے بھی رفیق ہیں۔ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ اخلاق کریمانہ کی 360 اقسام ہیں اور سب کی سب صدیق اکبر کی ذات میں موجود ہیں۔ نبی کریم کا فرمان ذیشان ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ابو بکر صدیق وہ واحد ہستی ہیں جنہیں 8 دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سب کچھ دین اسلام پر نثار کرنے والے ابو بکر صدیق یہاں تک کہ اپنے کرتے کے بٹن بھی راہ حق میں پیش کر دیے۔ جب حضور نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو ان کا جواب تھا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔